بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اردو کا جو فرسٹ ایئر کی اردو ہے اس کا ٹاپک ہمارا ہے وحدانیت۔ یہ آخری نظم ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ میں ایک شعر کو پڑھتا جاؤں گا، اس کے ساتھ ریفرنس کے اشعار کو لکھواتا جاؤں گا، تو آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ پہلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے تیری ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے اللہ تو واحد اور یکتا ہے، تو ایک ہے اور تیرے ساتھ کا دوسرا کوئی نہیں ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، یہ بادشاہی صرف تجھے ہی سجتی ہے۔ یہ شاہی سے مراد ہے بادشاہی، تو یہ شاہی صرف تجھے سجتی ہے، بادشاہ تجھ پر ہی سجتی ہے اور کسی کے اوپر بادشاہی سجتی نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے بادشاہ ہونے کے ساری وہ ذمہ داریاں جو تیرے ذمہ کرم کے اوپر ہیں وہ تو ساری نبھاتا ہے، اس لیے بادشاہی یا اللہ تجھے ہی سجتی ہے۔ اس کا مختصر مفہوم کیا بن جائے گا کہ اے اللہ تو واحد اور یکتا ہے، تو ایک ہے، اور اس پوری کائنات کی بادشاہی صرف تجھے ہی سجتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر شاعر نے کیا فرمایا کہ وہی خدا ہے جو ہے بے نظیر و یکتا، وہی خدا ہے جو ہے بے نظیر و یکتا، اس کا مکان لا مکان، اس کا پتہ لا پتہ۔ دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے یہاں پر کہ تو اگر قہر پر اتر آئے، کہ اے میرے رب اگر تو قہر کرنے پر آ جائے، عذاب کرنے پر آ جائے، اپنی جباری پر آ جائے، تو تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ سطوت کا مطلب ہوتا ہے روب اور دبدبا۔ یا اللہ اگر تو عذاب کرنے پر آ جائے نا، اور تو عذاب کرنے لگ جائے، اپنا غصہ ہمیں اگر دکھائے، تو یا اللہ پھر ہر طرف تو نظر آئے گا، اور تیری سطوت اور تیرا ہی روب ہر طرف ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیں، ہم لوگ عام طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اگر ذرا سی بجلی کی کڑک ہمیں سنائی دیتی ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، تو ہم جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ اگر تو عذاب دینے پر آ جائے تو پھر ہر طرف تیرا ہی نام ہوگا اور تو ہی نظر آئے گا۔ جیسا کسی شاعر نے کہا کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تیسری جگہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تو اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو، کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ پہلے بات کی کہ یا اللہ اگر تو قہر کرنے پر آ جائے، اب اس کے الٹ بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو رحمتیں کرنے پر آ جائے، اور اگر تو مائل بکرم ہو جائے، رحمتیں کرنے پر آ جائے، تو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مشفق کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنے والا، شفیق، نرمی کرنے والا۔ یا اللہ اگر تو رحمت کرنے پر آ جائے تو پھر تیرے جیسا نرم، تیری جیسی نرم ذات اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اگر تو عذاب دینے پر آ جائے تو تجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں، اور اگر تو نرمی کرنے پر آ جائے تو تجھ سے زیادہ نرم اور کوئی نہیں۔ یہ وہی خدا ہے جو ایک طرف کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہی وہ رب ہے کہ ایک بندہ 100 قتل کر کے سچے دل سے اس رب کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر شعر لکھیے، شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت سے گوارا نہ ہوا۔ نمبر 4، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ قہر اور رحمت، یہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ستار، ڈھانپنے والا۔ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، اے میرے وہ رب جو رحمت اور قہر کرنے پر قادر ہے اور ستاری کرنے پر قادر ہے، ستار ہے۔ اے میرے ستار رب، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف تیری ملاقات ہے، تیری رضا ہے، تجھے راضی کرنا ہے اور تیرے لیے جینا ہے۔ میرے اس دنیا میں آنے کا اور مقصد کوئی نہیں۔ اللہ پاک خود نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر دیے اس پر عمل کیا جائے اور نواہی سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو اس کا بڑا مختصر سا مفہوم ہے کہ اے میرے قہر و رحمت پر قادر ستار رب، میرا مقصد صرف تجھے دیکھنا ہے اور تیری زیارت کرنا ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا، علامہ اقبال نے فرمایا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نمبر 5، شاعر کہتا ہے جی جب قیامت کی آئے گی ساعت، دید سے اپنی بہرہ ور فرما۔ اب وہ دعائیہ ایک جملہ اس نے عرض کیا ہے، ایک مصرع، کہ جب قیامت کی آئے گی ساعت، ساعت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، گھڑی، وقت، کہ یا اللہ جب قیامت کا دن آئے نا، جب قیامت آ جائے تو دید سے اپنی بہرہ ور فرما۔ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جب میں مروں اور قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کروا دینا۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو، تو اسی وجہ سے شاعر بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میری بھی تجھ سے دعا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے تو اپنی زیارت سے ہمیں بہرہ ور کرنا، ہمیں اپنی زیارت سے مستفید کرنا۔ اس پر کسی شاعر نے کیا کہا کہ اسی لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے، اسی لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے، کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہوگا، کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہوگا۔ نمبر 7، شاعر کہتے ہیں جی مثل مجنوں کہ ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ دیکھیں محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے، ٹاپک ہے، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یا جیسے عبادات کو چھوڑ دینا، یہ اب دو چیزیں ہیں، اور شاعر ان دونوں کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مصر مجنوں کہ ہوں جنوں ساما، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت ہے جس طرح کہ مجنوں لیلا سے محبت کرتا تھا، مجھے اس طرح اللہ سے محبت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ محبت تو میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، لیکن میرا پیکر جو ہے وہ گناہ سے ڈوبا ہوا ہے۔ پیکر سے مراد وہ خود اپنے آپ کو لے رہا ہے کہ میری جو ہستی ہے، میں جو ہوں وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سر تاپا گناہوں میں ڈوبا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اب اس شعر کو اگلے شعر کے ساتھ ملائیں گے تو ایک پورا مکمل جو ہے اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ پہلے شعر میں اس نے کیا کہا کہ میں محبت تو جنون کی حد تک اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، لیکن مسئلہ ساتھ کیا ہے کہ میں ساتھ ہی ساتھ گناہوں میں بھی ڈوبا ہوا ہوں، میں ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہوں۔ اب اسی بات کو وہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ آخری شعر میں کیا ارشاد کر رہا ہے کہ باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ سودا کا مطلب ہوتا ہے دیوانگی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں اسیاں سے پر ہوں، میں گناہوں سے بھرا ہوا، اس کے باوجود کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، لیکن پھر بھی یا اللہ مجھے تیری رحمت کے اوپر پوری امید ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں تیری رحمت میرے گناہوں کو جو ہے وہ ڈھانپ لے گی۔ اسی وجہ سے اس نے چوتھے شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا، ستار۔ تو ستار کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو آخری شعر کے اندر بھی شاید یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پوری امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو جو ہے وہ ڈھانپ لے گا۔ اس کے بعد شاعر نے کیا فرمایا کہ وجہ رحمت ہوا اسیاں سے پشیماں ہونا، وجہ رحمت ہوا اسیاں سے پشیماں ہونا، آخر انسان کے کام آ گیا انسان ہونا، آخر انسان کے کام آ گیا انسان ہونا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ چونکہ ایک ریکارڈ لیکچر ہے، آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں، تو اس کو سنیں اور ضرور اس کو رائٹ ڈاؤن کیا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔